بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان رات کو سوتا ہے تھکا اور جسم چورا چور ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو دوبارہ تازہ دم ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو نیند اگر نہ آئے تو انسان بڑا ہی وہ اپنے آپ بڑا ہی بیمار ہو جاتا ہے نیند نہ آنے کی وجہ سے، اور شدید ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں ایک دوست کے پاس گیا، وہ قاری صاحب تھے، پڑھا رہے تھے، کہنے لگے حضرت صاحب مجھے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتلاتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کو بھرپور نیند آئے گی۔ نیند بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ راحت حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ان سے پوچھیں جن کو نیند نہیں آتی، لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں اس وجہ سے، خودکشی، اپنے آپ کو مار لو بھائی، لیکن یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ وظیفہ کریں اور تمام ٹینشن سے اور ڈپریشن سے اور نیند نہ آنے کے مسائل سے آپ انشاءاللہ وہ آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ کے خزانوں سے نیند آتی ہے۔ اللہ جب چاہیں نیند کو اڑا دیں، جب چاہیں نیند کو اڑا دیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ دانے کو پھاڑنے والے ہیں، گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، مردے کو زندہ سے نکالتے ہیں۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو؟ تو نیند کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، نیند کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو وہ قاری صاحب کہنے لگے مجھے نیند نہیں آتی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، انشاءاللہ آپ پڑھیں، بھرپور نیند آئے گی۔ تو میں نے کہا کہ آپ 11 رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین یہ سورت پڑھیں، سورہ فاتحہ، اور 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، اور 11 مرتبہ آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ میں نے ان کو یہ وظیفہ بتلایا اور میں آ گیا۔ میں دوسرے دن گیا، میں کہ قاری صاحب ہاں جی رات کو نیند آئی، کہنے لگا وہ وظیفہ پورا ہی نہیں ہوا تھا، پہلے ہی سو گیا۔ ابھی تو وظیفہ پورا نہیں ہوا تھا، میں پہلے ہی سو گیا۔ تو یہ اللہ کے نام کی برکت ہے بھائی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے خزانوں سے نیند آتی ہے، تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہے زمین اور آسمان کے خزانے۔ وَعِندَهُ مُفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا اس کو مگر اللہ ہی، یعنی اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی کے اندر کیا ہے، تری کے اندر، سمندروں کے اندر کیا، اللہ ہی جانتے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری کائنات کے اندر پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو نیند اللہ کے خزانوں میں سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو جب انسان اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ بھرپور نیند آئے گی۔ میں دوبارہ ایک مرتبہ بتلاتا ہوں کہ بھئی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، وضو کریں سب سے پہلے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ بھرپور نیند آئے گی۔ کچھ دن یہ عمل کر لیں، اگر ذرا کم نیند ہو تو پھر صبح شام اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں، 3 ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ تو جمعے کے اندر میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو وہ ایک آدمی میرے پاس آئے تو وہ کہنے لگے حضرت صاحب میری تو بڑی عرصے سے میرا مسئلہ تھا کہ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، آپ نے بتلایا تو مجھے نیند آنا شروع ہو گئی ہے اب، تو ماشاءاللہ بھرپور نیند جو ہے نا وہ سونے لگا۔ تو اللہ کے کلام کے اندر بڑی برکت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔